عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے لڑکے کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے؟ یعنی یہ صرف تجارت ہی نہیں کرتے تھے، اپنے مال کے پیچھے ہی نہیں پڑے رہتے تھے بلکہ دین بھی سیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھ کے رسول اللہ سے احادیث سنا کرتے تھے، اسلام کے احکامات کو جاننے کے لیے ایک وقت متعین کیا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے پاس ان باتوں کا وقت ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو بہترین تاجر بھی تھے، بہت مالدار بھی تھے، لیکن یہ کبھی بھی اپنے دین سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے آپ سے احکامات سیکھا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر اپنی مجلس کے اندر ایک بات پوچھ رہے ہیں، کسی شخص کو علم نہیں، وہ 10 لوگ تھے، 20 سے 40 تھے، 50 تھے، 100 تھے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہو۔ اگر ایک آدمی نماز کے اندر بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی، اس کے متعلق رسول اللہ کا کیا فرمان ہے؟ سب خاموش ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب، اے امیر المومنین، کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ کہنے لگے، میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں اگر کوئی شخص نماز میں بھول جاتا ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، 4 پڑھی ہیں یا 3، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا رسول اللہ کا فرمان کسی کے پاس ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، ہاں امیر المومنین، میں نے رسول اللہ سے سنا کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اور اسے غلطی لگ گئی، وہ شک میں مبتلا ہو گیا، نہ معلوم میں نے 3 پڑھی ہیں یا 2، وہ 2 کو تصور کرے۔ اگر 3 اور 4 کا شک ہے کہ نہ معلوم میں نے 4 پڑھی ہیں یا 3، وہ 3 تصور کرے۔ اپنی نماز کو پورا کر کے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے، جسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ بات بیان کی، ایک شخص نے کہا اس کی کوئی گواہی پہ تو ہونی چاہیے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فَأَنْتَ عِنْدَنَا عَدْلٌ، یہ ہمارے نزدیک ایک عادل، ایک ثقہ شخص ہے، اس کے سامنے کسی گواہی دوسری کی ضرورت نہیں، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ یہ وہ پاکیزہ اور مقدس لوگ تھے کہ جن کے متعلق نبی